بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 123 ہے 123۔ اور یہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں درمیان سے تھوڑا سا نیچے ہم پڑھیں گے۔ باب من این توت الجمعۃ، کہاں سے جمعے کو آیا جائے، وعلی من تجب، اور جمعہ کس پر واجب ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ انسان معاشرے میں رہتا ہے نا عموماً، تو اگر ایک بندہ معاشرے سے باہر ہے تو کہاں تک جو ہے اس کی لمٹ ہے۔ اگر اس مخصوص ایریے میں وہ رہ رہا ہے تو وہ جمعہ پڑھے گا، ادروائز نہیں پڑھے گا۔ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کیونکہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام اور فقہائے اعظام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر معاشرے میں رہنے والے لوگوں پر جمعہ نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 5 لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، کہیں باہر 10 لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ان پر بھی جمعہ ہو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جو شہروں میں رہتے ہیں، جو بڑے معاشرے ہیں تو وہاں پہ جمعہ ہوگا، اور جہاں پہ چند لوگ رہتے ہیں، یہ چھوٹی سی کوئی بستی ہے، تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا۔ اب امام بخاری جو ہیں ان کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بڑے معاشرے ہیں جیسے شہر ہیں یا بڑی بستیاں ہیں وہاں پہ جمعہ ہوگا۔ ہاں جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے پاس آپشن ہے وہ جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اور جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ میں اب بول رہا ہوں، اگرچہ انہوں نے حاشیے میں کوئی اور بات کی ہے، ابھی میں پڑھتا ہوں تو آپ کے سامنے میں وہ اس کی وضاحت کر دوں گا میں۔ لقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعوا، تم چلو اللہ کے ذکر کی طرف۔ عطا نے کہا اذا کنت فی قریۃ جامعۃ، اگر تو کسی ایسی بستی میں ہے جو جامع ہے۔ اب جامع بستی جو ہے نا، یہاں پہ تو اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ جامع بستی کس کو کہتے ہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامع بستی وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ وہاں سے پوری ہو رہی ہیں، اور وہ بستی ان کو جمع کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بنیادی ضروریات کے لیے وہ باہر جو ہیں وہ کہیں آتے جاتے ہوں، مارکیٹیں ہیں وہاں پہ، اور ایک سماج میں معاشرے میں جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہاں پہ، کوئی پنچایت کا سسٹم ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ کتابوں میں قریہ جامعہ کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے کہ قریہ جامعہ اس کی جو مطلب ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو خد و خال ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، آپ اس کو بھی اسٹڈی کریں۔ عطا نے کہا اذا کنت فی قریۃ جامعۃ، اگر تو کسی جامع بستی میں ہے، فنودی بالصلاۃ من یوم الجمعہ، پھر جمعے کے دن نماز کے لیے آواز لگائی گئی، اذان دی گئی، فحق علیک، تو تیرے اوپر لازم ہے ان تشہدھا، کہ تو جمعے میں حاضر ہو، سمعت النداء او لم تسمع، تو نے اذان سنی ہے یا اذان نہیں سنی۔ یعنی بڑی بستی ہے اور وہاں پہ اذان ہوتی ہے جمعے کی، تو آپ کو جمعہ پڑھنے جانا چاہیے، خواہ اذان آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ اب یہاں سے تو بات سمجھ آتی ہے ایک بندہ بڑی بستی میں ہو۔ اور اگلی جو بات میں نے کی ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے چند گھر ہیں، یہ جس کو چھوٹی بستی کہتے ہیں، یہ حضرت انس والا مسئلہ آگے امام بخاری پیش کر رہے ہیں۔ یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ بستی میں نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا بستی میں، گاؤں میں جمعہ نہیں ہے، شہر میں ہے۔
اور امام بخاری نے کہا گاؤں میں سے جو بڑی بستی ہے، بڑا گاؤں ہے، وہاں پہ ہے، قصبے میں بھی ہے، اور جو چھوٹی بستی ہے یا چند گھر جہاں پہ رہتے ہیں ان پہ نہیں ہے۔ انس وکان انس فی کثری احیانا، یہ میں صرف اس کے مطابق بات کر رہا ہوں جو اگلی بات ہے۔ اب اس پہ جو شارحین ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے کہ علامہ ابن حجر ہیں اور علامہ عینی ہیں، انہوں نے اس پر جو ہے نا کیا لکھا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک چیز کو ایک جو محدث ہے یا کوئی ٹیکسٹ لکھنے والا ہے وہ شارٹ بیان کر دیتا ہے اور اس کی جو تفصیلات ہوتے ہیں وہ اور جگہوں میں ہوتی ہیں، تو پھر بسا اوقات اس کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق آ جاتا ہے۔ انس فی کثری اپنے محل میں ہوتے تھے، بڑے گھر میں، احیانا یجمع و احیانا لا یجمع، کبھی جمعہ قائم کرتے اور کبھی جو ہے وہ جمعہ قائم نہ کرتے یا کرواتے۔ وہ بالزاویہ تھی، اور وہ زاویہ جگہ میں تھا، علی فرسخین، اور دو فرسخ، جو کیا کہتے ہیں، دو فرسخوں مطلب ہے نا فاصلے پر وہ رہتے تھے شہر سے۔ اب ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں، تو تقریباً یہ 6 میل یا پھر یوں کہہ لیں کہ 9-10 کلومیٹر کے قریب شہر سے وہ دور رہتے تھے، تو وہاں پہ وہ جمعہ جو ہے نا وہ بسا اوقات پڑھ لیتے، بسا اوقات نہ پڑھتے وہ۔ اور یہی بات ٹھیک ہے۔ المراد انہ قد یصلی الجمعۃ وقد یترکها فقد کان یصلی فی الزاویۃ وقد یصلی فی جامع البصرہ، ٹھیک ہے، کبھی جمعہ پڑھتے اور کبھی چھوڑ دیتے، کبھی وہ زاویہ میں پڑھتے اور کبھی وہ بصرہ کی جو جامع مسجد ہے وہاں پہ، اور یہی بات درست ہے۔ چلیں جی بڑھیں۔ اب یہ جو آگے والی حدیث ہے بڑی آپ نے پہلے بھی سنی ہے، عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، انہوں نے کہا کان الناس ینتابون الجمعۃ من منازلہم، لوگ جمعے میں باری باری آتے تھے اپنے گھروں سے، والاوالی، اور بلائی جگہوں سے اوالی۔ آپ کو میں نے کہا تھا مدینہ کے دائیں بائیں پہاڑ ہے، وہاں پہ لوگ اوپر رہتے ہیں، ابھی پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے لوگ نیچے بھی رہتے ہیں اور پہاڑوں کے اوپر بھی رہتے ہوتے ہیں، اور رات کو ایسے جناب لگ رہا ہوتا ہے جیسے سارے نا چھت کے اوپر جو ہیں وہ آسمان پہ ستارے وہ بلب لگے ہوئے ہیں، اور جو اوپر سے نیچے تک زمین تک سارے ہر طرف دائیں بائیں جناب بلب ہی بلب لگا دی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ مختلف گھر ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے سارے، رات کو جب لائٹیں جلاتے ہیں تو بڑا پیارا منظر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں بات سمجھ آ رہی تو کشمیر میں وزٹ کرنے چلے جائیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی پہاڑی علاقوں کی۔ ابھی لوگ والاوالی، بلائی گاؤں کہہ لے یا بلائی گھر ہے، وہاں سے باری باری آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے وہ ہر دفعہ نہیں آتے جمعہ پڑھیں، اور اگر وہ سارے آئیں بھی، اگر وہ سارے آتے تو مسجد میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ جناب وہ پورے آ جائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو آپ کو باہر نکلنا پڑتا، باہر جا کے جیسے عید پڑھتے ہیں، عید پہ جناب سب آتے ہیں، تو اتنی بڑی مسجد نہیں تھی۔ اب لوگ باری باری آتے تھے، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا، جیسے ہوتا ہے نا دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں تو بڑے شہر میں کوئی بڑے مولانا صاحب ہوتے ہیں تو اس کی تقریر سننے کے لیے کیا ہوتا ہے، بندہ کبھی چلا جاتا ہے مہینے میں 2 مہینوں میں، تو ایسے وہ جو لوگ ہیں نا وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جاتے تھے۔ یہ مہینے 2 مہینے اپنی سچویشن کی میں بات کر رہا ہوں، اب یہ نہیں کہ وہ لوگ 2 مہینوں کے بعد ہی آتے تھے وہ۔ فیاتون فی الغبار، وہ غبار میں آتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ایک بندہ اوپر سے نیچے آتا ہے، خشک پہاڑ ہے مٹی والا پہاڑ ہے، تو پھر کیا ہوگا، مٹی لگ جائے گی، پسینہ آئے گا۔ یصیبہم الغبار والعرق، ان کو غبار اور پسینہ پہنچتا، فیخرج منہم العرق، پھر پسینہ نکلتا۔ فاتا رسول اللہ انسان منہم، ان میں سے ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آپ میرے پاس سے، اللہ کے نبی نے کہا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، اگر تم طہارت حاصل کر لو اپنے اس دن کے لیے تو کتنا اچھا ہو، تو کتنا اچھا ہو۔ اگر آپ نہا دھو کے آؤ تو چلو، پھر ایک تو یہ کہ بندہ نہا دھو کے کپڑے اچھے پہنے ہو نا، بندہ بڑی احتیاط کے ساتھ آتا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر میرے کپڑے گندے ہیں تو میں کہوں گا کوئی مسئلہ نہیں، مٹی پہنتی ہور پہ آ جائے کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نہا دھو کے آتے ہیں، سفر بھی کریں پھر بھی فرق ہوتا ہے،
اور پہلے اگر گندے کپڑے پہنے کام شام کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ جناب چل پھر کے ہیں تو پھر اور بدبو آتی ہے. تو آپ نے کہا اگر تم طہارت حاصل کر لو یعنی غسل کر لو تو اچھی بات ہے. چلیں اب اس سے بھی یہی بات سمجھ آ رہی ہے ویسے کہ جو لوگ معاشرے سے باہر رہتے ہیں اکیلے گھروں میں دور، وہ بھی جمعہ تو نہیں ہے ان کے اوپر فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ لکھا ہوا ہے لوگ باری باری آتے تھے. سمجھ آ رہی؟ اور حضرت انس کا جو طرز عمل ہے. اور لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں جیسے ہمارے جو دیہات ہوتے ہیں اور قصبے ہیں اور ہمارے شہر ہیں، ان کو جمعہ پڑھنا چاہیے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نقطہ نظر ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بستی اور شہر میں فرق ہے، تو پھر وہ ان کے کوئی نہ کوئی جواب، ظاہر بات ہے جب ایک بندہ کسی چیز کو نہیں مانتا تو پھر دوسری چیز کی وہ توجیہ کرتا ہے. جمعے کے وقت کا بیان اذا زالت الشمس، جب سورج جو ہے وہ ڈھلے. وکذالک یذکر عن عمر وعلی والنعمان بن بشیر وعمر بن حریث، ان سب سے ایسے ہی مروی ہے. یعنی سورج ڈھلنے کے بعد جمعے کا وقت جو ہے نا وہ ہوتا ہے. صحیح ہے. چلیں انہوں نے امرہ سے پوچھا عن الغسل یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کے بارے میں. انہوں نے کہا، عائشہ نے کہا، کان الناس مہانۃ انفسہم، لوگ اپنے خود ہی کام کاج کرنے والے تھے. ماہن کی جمع کام کاج کرنے والا، خادم خدمت کرنے والا. یہ نیچے لکھا بھی ہوا اس نے، وہ حاشیہ لگا ہوا ہے نا وہاں پہ، مہانۃ بفتحات جمع ماہن بمان الخادم. یہ مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیا کریں بھائی، دائیں بائیں انہوں نے وضاحت کی ہے. یہ حاشیہ لگانے والے نے اتنی محنت کی ہے اور ہم ماشاءاللہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی لفظ ادھر سے پڑھ ہی لیں. وکانو، اور صرف اردو کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی. وکانو اذا راحوا الی الجمعۃ راحوا فی ہیئاتہم، اور جب وہ جمعے کی طرف جاتے تو وہ اپنی اسی ہیئت میں جاتے، اسی شکل میں جاتے. ان سے کہا گیا لو اغتسلتم، اگر تم غسل کر لو تو اچھی بات ہے. پڑھیں. کان یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس، جب وہ نماز جمعے کی نماز پڑھتے تھے جب سورج جو ہے وہ مائل ہوتا، جھکتا، یعنی زوال ہوتا. دوپہر کے وقت سورج ایک طرف سے دوسری طرف کو ہوتا. کچھ یہ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر رہے ہیں نا، آگے بھی حدیث ہے، میں چلو تبصرہ کر دیتا ہوں. آگے بھی حدیث ہے، پہلے پڑھ لیں. اگلی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے، حضرت انس سے انہوں نے کہا کنا نبکر بالجمعۃ، ہم جمعہ جلدی پڑھتے تھے. ونقیل بعد الجمعۃ، اور کیلولہ ہم کرتے تھے. کال یکیل، کیلولہ کرنا، دوپہر کو سونا. ہم دوپہر کو سوتے تھے جمعے کے بعد. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ ترجمہ کر لیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ اس میں نبکر میں کوئی اور ترجمہ کریں، جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سویرے ہی جناب بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کنا نبکر ظاہر ھذا الحدیث انہم کانوا یصلون الجمعۃ باکر النہار، دن کے شروع میں، تو پھر مسئلہ بن جائے گا، کام خراب ہو جائے گا. تو آپ نے ضروری جناب دن کے شروع میں ہی کرنا ہے. جلدی کام کرنے کے لیے بھی آتا ہے نا. اور حوالہ دے دی آگے. جوہری نے کہا کل من بادر الی الشیء فقد بکر الیہ، ای وقت کان یقال بکروا بصلاۃ المغرب وبهذا يحصل التطابق بین الترجمۃ والحدیث وینتفی التعارض بین الحدیثین وبهذا یجاب ایضا عما تمسک به من جوز الجمعۃ قبل الزوال نظرا الی ظاہر الحدیث. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کوئی تعارض نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جمعہ جائز ہے، زوال سے پہلے آپ 11 بجے جمعہ پڑھ لو. سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. پاکستان انڈیا کا میچ لگنا ہے تو 11 بجے جمعہ پڑھ لو جی. 12 بجے میچ شروع ہوتا پہ، 1 بجے میچ شروع ہوتا پہ. ہاں، کیونکہ ہمارے لیے تو ایسے ہوتا ہے نا، یہ جو چیزیں جیسے کوئی جنگ لگنی ہوتی ہے. پڑھیں جی. جب گرمی زیادہ ہو جمعے کے دن تو کیا کیا جائے؟ اب امام بخاری نے باب قائم کیا. نیچے حدیث میں اس کا جواب ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نیچے آپ حدیث اسٹڈی کریں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. میں نے سنا انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کان النبی اذا اشتد البرد، جب سردی زیادہ ہوتی بکر بصلاۃ، نماز کو جلدی پڑھ لیتے ہیں. ظاہر بات ہے دن چھوٹے ہوتے ہیں
دن جلدی گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، سورج عموماً نکلتا نہیں ہے، تو اس لیے جب لگے ٹائم ہو گیا جلدی پڑھ لو۔ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، جب گرمی سخت ہوتی، ابرد بِالصَّلَاةِ، نماز کو ٹھنڈا کرتے، مطلب یہ کچھ سایہ ہونے کے بعد، یعنی الجمعہ، مراد جو ہے وہ جمعہ ہے۔ اور یونس بن بکیر نے کہا اخبرنا ابو خلدۃ وقال بالصلاۃ ولم یذکر الجمعہ، اور انہوں نے نماز کی بات کی ہے، جمعے کا ذکر نہیں کیا۔ اور بشر بن ثابت نے کہا حدثنا ابو خلدۃ صلی بنا امیر الجمعۃ، ہمیں امیر جمعہ کے جو امیر تھے انہوں نے نماز پڑھائی، ثم قال، جمعہ کے امیر نے صلی بنا امیر الجمعہ تھا، سوری امیر نے ہمیں جمعہ پڑھایا۔ پھر انہوں نے انس سے کہا کیف کان النبی یصلی الظہر، تو اللہ کے نبی ظہر کی نماز جو ہے وہ کیسے پڑھتے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ جمعے کا تعلق ظہر کی نماز کے ساتھ ہے، ظہر کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ ظہر کا ٹائم ٹیبل الگ ہے اور جو جمعہ ہے وہ الگ ہے۔ اور ظہر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ گرمی ہوتی تو آپ ایسا کرتے، اور اگر گرمی نہ ہوتی تو پھر آپ ایسا کرتے۔ چلیں جمعے کی طرف چلنے کا بیان، وقول اللہ عز وجل فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف جلدی کرو۔ ومن، اور اس کا بیان جس نے کہا سعیو العمل، سعیو کا معنی عمل کام کرنا، وذہاب اور جانا ہے، فاسعوا کا معنی جاؤ اللہ کی ذکر کی طرف، لقول تعالی، کیونکہ اللہ نے کہا وسعى لها سعیہا، اور اس نے اس کے لیے اس کا عمل جو ہے وہ کیا۔ ابن عباس نے کہا یحرم البیع حینئذ، تب بیع جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے آپ جمعے کی طرف چلیں اور اپنے دیگر معاملات کو ترک کر دیں۔ یہ باب کے ضمن میں جو انہوں نے جو اقوال پیش کیے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں میں باب کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ابن عباس نے کہا یحرم البیع حینئذ، تب بیع حرام ہے۔ عطا نے کہا تحرم الصناعۃ کلھا، سارے کے سارے جو کام ہیں وہ حرام ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ادھر جمعے کی اذان ہو گئی ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے علاقے کی جو مسجد ہے اس کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے نا، ہن جی بابیاں دی اذان ہو گئی ہے، ہن بریلویاں دی ہو گئی، ہن دیوبندیاں دی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے جو بندہ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے تو ان کی اذان ہو گئی ہے تو ان کو چاہیے کہ جائیں وہ اور مولانا کی تقریر سنیں، جا کے نماز پڑھیں، پھر بعد میں آ جائیں۔ یحرم البیع حینئذ، عطا نے کہا تحرم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جمعے کے وقت پورا جو ہے ملک بند کر دینا چاہیے اور علاقہ سارا جو ہے نا وہ ٹائم بنا دو، اتنے بجے سے اتنے بجے دکانیں نہیں کھلیں گے۔ بھئی کیسے آپ بنا سکتے ہو؟ آپ کا تو اختلاف ہے، ایک بندہ جمعہ جناب 1 گھنٹہ پہلے پڑھ رہا ہے، ایک بندہ بعد میں پڑھ رہا ہے، ہاں تو آپ ساری سرگرمیاں کیوں بند کرتے ہو؟ ایک بندے نے عبادت کرنی ہے، باقی اس کا دل کر رہا ہے میں کام کروں، دکان پہ جاؤں، دکان کھولوں، میں کپڑے سلائی کروں یا کوئی اور کام، تو اس کو کرنے دیں آپ نا، جس کا جو سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو زبردستی ایسے سارے کام اتنی دیر بند کر دو بھئی اتنے بجے ہی، کہ امت کا اتحاد نہیں ہے، امت کا اتحاد ادھر چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ عطا نے کہا تحرم الصناعۃ کلھا، سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم بن سعد نے زہری سے کہا اذا اذن المؤذن یوم الجمعۃ وهو مسافر، جب جمعے کے دن مؤذن اذان دے اور آدمی مسافر ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان یشہد، کہ وہ حاضر ہو۔ یہ ان سے قول ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، بعض نے یہ کہا ہے کہ لازم نہیں ہے۔ بعض نے کہا اراد ابراہیم ان علیہ شہود الجمعۃ علی الاستحباب للوجوب، اب شریعت نے رخصت دی ہے مسافر کو نماز کی اور باقی چیزوں کی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ہے کہ وہ حاضر ہو، یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ جمعہ پڑھ لیں، اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض یہ لیکن ظاہری لفظ جو ہیں ان سے یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو بھی جمعہ پڑھنا چاہیے، پڑھیں۔ لیکن یہ ایسے فتویٰ نہیں آپ کیسے دیں گے آج کل کے دور میں؟ اب میں سفر پہ جا رہا ہوں، فرض کیا سفر پہ جا رہا ہوں، راستے میں اور میں نے کہیں پہنچنا ہے اور 10 منٹ کے لیے میں رکا ہوں، کسی سے ہیلو ہائی کرنے کے لیے اترا ہوں اور وہاں پہ جمعے کی اذان ہو جاتی ہے۔ اب اگر میں وہاں پہ جمعہ پڑھنے لگ جاتا ہوں تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ مجھے لگ جائے گا اور میری گاڑی نکل جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ پریشانی، تو اس لیے بات جو ہے یہ اس میں
مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب مسافر ہے تو اس کے اوپر جمعہ جو ہے نا، ہاں اگر وہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے تو پھر تو محلے میں ٹھہرا ہوا ہے بندہ، پھر تو اور حساب کتاب ہے۔ پڑھیں جی۔ مجھے ابو ابس نے پایا اور میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابایا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چل کے جانا چاہیے، اور چل کے جانا جو ہے یہ اچھا عمل ہے۔ ہاں جی۔ جب نماز قائم کی جائے، فلا تاتوہا تسعون، کھڑی ہو جائے تو نہ تم آؤ دوڑتے ہوئے، واتوا تمشون، تم آؤ چلتے ہوئے، وعلیکم السکینۃ، اور لازم پکڑو السکینۃ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تمہارے اوپر لازم ہے السکینۃ، اطمینان، سکون، فما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو پڑھ لو، اور جو تم سے رہ جائے چھوٹ جائے فاتمہ، اس کو پورا کر لو۔ عبادت کے لیے مطلب دوڑ کے نہیں جانا چاہیے، آرام اطمینان کے ساتھ جائیں۔ پڑھیں جی۔ عن عبداللہ ابن ابی قتادہ لا اعلم الا عن ابیہ عن النبی قال لا تقوموا حتی ترونی وعلیکم السکینۃ، نہ تم کھڑے ہو یہاں تک تم مجھے دیکھ لو، آپ آ رہے ہیں یا آپ آنے والے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ عبادت کرو، آرام سے بیٹھے رہو، اور تمہارے اوپر لازم ہے اطمینان اور سکون۔ پڑھیں۔ آدمی آداب میں سے یہ باب ہے، وہ بھی آداب میں سے ہی ہے کہ بھائی آرام سکون کے ساتھ آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ جائیں، یہ نہیں کہ بندہ پیدا جا رہا ہے، ٹکراں ویدیاں پئیاں، دو کے درمیان آدمی فرق نہ کرے، یوم الجمعہ جمعے کے دن لا فرق کو فرق نہیں کرے گا، مطلب نہ کرے وہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے بندہ ستا رہا ہے، ہوں جی مولوی صاحب کے قریب بیانا جا کے او ٹپ ٹپا کے بندہ اگے جا کے، ہاں اگے جگہ نہیں تو بابے دی گودے وڑ جاوے جا کے چوڑیے بابا جی مینوں بٹھا لو، میں مولوی دے کول بینا ہے، تو بھائی ٹائم سے رات ہوں۔ پڑھیں۔ عن سلمان الفارسی یہ قالا، لگتا سو گئے آپ لوگ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعہ وتطہر بما استطاع من طور، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور طہارت حاصل کی حسب استطاعت طہارت، ثم دہن، ٹھیک ہے۔ اب طہارت حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ غسل کیا بھی اس میں تو ہو گیا، تو یہ طہارت کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نیچے المراد بھی التنظیف باخذ الشارب وناوی، ٹھیک ہے، مطلب مچھاں شچاں کٹیاں نے اور کپڑے چپڑے چنگے پال ہے صاف ستھرے، یہ جو ہے من طورن، اڈیاں شڈیاں تو جڑی الی جمی وہ لا لئی، وٹا وٹا مار لیا ہوتا ہے نا جمعے والے دن، ہمارے وہ بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو جدید چیزیں آ گئی، ہر روز ہی بندہ جناب بلکہ ٹائم شیڈول بنایا ہوا ہے کہ بیوٹی پارلر پہ جانا ہے اور کیا کیا کروانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں، گلاں دی رگڑائی کروانی ہے، پھر اتنے پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ وَتَطَہَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن طُہْرٍ، اچھا طہارت حاصل کی حسب استطاعت، ثم دہن، پھر اس نے تیل لگایا، او مس من طیب، یا خوشبو لگائی، ثم را، پھر وہ چلا، فلم یفرق بین اثنین، دو کے درمیان اس نے فرق نہ ڈالا، کوئی تفریق نہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ دو کے درمیان تفریق نہ کی، بندے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا بھی سائڈ سے ہو جاؤ مینوں وچ بٹھا لو، ہاں، یا پھر بندہ ٹپ کے جاندہ ہے، فصلی ما کتب لہ، پھر اس نے نماز پڑھی جو اس کے لیے فرض کی گئی تھی، ثم اذا خرج الامام، پھر جب امام نکلتا ہے، انصتا، وہ خاموش رہتا ہے، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس کو اس کے اور دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہے اس کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چلیں، ایک آدمی دوسرے بھائی کو نہ کھڑا کرے جمعے کے دن، وہ یقعد فی مکان، اور اس کی جگہ میں بیٹھ جائے۔ اب بندہ ایک بندے کو بولتا ہے دوسرے کو آپ باہر جا کے بیٹھ جاؤ، میں اندر بیٹھتا ہوں، آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، میں چودھری ہوں، تو یہ غلط چیز ہے۔ عبادت کرنے گیا ہوں، آپ کو جہاں جگہ میری وہاں پہ پڑھیں جی۔ آگے پیچھے بیٹھنے سے بندہ کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں کہ پہلی صف میں بیٹھا ہوں تو میں بڑا ہوں اور پچھلی صف میں بیٹھا ہوں تو میں چھوٹا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ بڑائی کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، انسان کے افکار کے ساتھ ہے۔ چلیں،
اللہ کے نبی نے منع کیا یقیم الرجل وقاء من مقعدی، ایک آدمی اپنے بھائی کو بیٹھنے کی جگہ سے کھڑا کرے، وہ یجلس فیہ، اور اس میں بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے کہا الجمعۃ، جمعے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا الجمعۃ وغیرها، جمعہ اور اس کا غیر برابر ہیں، آداب کے خلاف ہے کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جناب نواب صاحب آگے کسی اور کو اٹھاؤ بھی تم یہاں سے اٹھو میں بیٹھتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ باب الاذان یوم الجمعہ، جمعے کے دن اذان کا بیان پڑھیں جی۔ یہ باب قائم کیا ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے اس کے لیے اذان دی جائے گی، اور اگر ایسی صورت ہے کہیں پہ کہ آپ اذان دے رہے ہیں، گاؤں بڑا ہے، بستی بڑی ہے، شہر بڑا ہے، اور وہ آواز نہیں پہنچ رہی، اور اس مسجد کے سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، بڑی مسجد ہے، تو پھر آپ ایک اور جو مؤذن ہے وہ مؤذن اس کو آپ متعین کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے 50 گھر 100 گھر چھوڑ کے آگے جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دینی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے ادھر والوں کو بھی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں نا، ہم گھڑی سے پتہ چلا لیتے ہیں، اور بھائی گھڑی سے پتہ چلا لیتے ہیں۔ آج کل تو مولانا صاحب بھی اکثر لائیو آ رہے ہوتے ہیں، بھی جمعہ شروع ہو گیا ہے۔ اذانیں بھی سپیکر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ ایک گاؤں میں تو کیا 10 گاؤں میں جو ہے نا اس کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہم بیوقوف ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ خام خواہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بھی اونچی وہ سپیکر لگا دیں اور جمعہ بھی اونچی شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، تو یہ غلط چیز ہے، اور مذہب کے نام پہ ہم یہ کرتے ہیں۔ کسی مولانا صاحب کو بولو، وہ پتہ کیا کہتا ہے، آگے سے وہ کہے گا وہ اللہ کا ذکر ہے، ہاں اسلام کی دعوت ہے۔ او بھائی جس نے سننی ہوگی وہ مسجد میں آئے گا نا۔ یہ جو لوگ آپ کے مسجد سے وابستہ ہیں آپ ان تک محدود رکھیں۔ ان تک بھی کیوں آپ کرتے ہیں؟ گھروں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آپ مسجد میں کریں، لوگ جس نے جو ادھر ہے وہ سنے گا۔ کون ہے سنتا ہے جناب ادھر کہ بھئی فلاں مسجد میں تقریر ہو رہی ہے، میں گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہوں؟ کون سنتا ہے ادھر؟ 1000 میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جو ایسا سنے گا۔ تو یہ وہ ہے، تو یہ ضرورت تھی تو انہوں نے جناب ضرورت کے تحت یہ کام کیا۔ اب ضرورت نہیں ہے تو پھر اذان بھی ایک ہی ہے، سمپل سی بات ہے۔ ان صاحب ابن یزید قال کان النداء یوم الجمعہ، جمعے کے دن اذان اولہ اس کا آغاز ہوتا اذا جلس الامام علی المنبر، جب امام ممبر پہ بیٹھتا، علی عہد النبی و ابی بکر و عمر، اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کے زمانے میں۔ فلما کان عثمان، جب عثمان خلیفہ بنے آئے ہوئے، وکثر الناس، اور لوگ زیادہ ہو گئے۔ اب یہ دیکھ لیں، اب ظاہر بات ہے ایک وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں بڑھتا ہے نا، شہر بڑا ہوتا ہے، گاؤں بڑا ہوتا ہے، آبادی، اب لوگ دائیں بائیں سے بڑھتے گئے تو جناب آبادی پھیل گئی، اب آواز نہیں پہنچ رہی۔ زاد النداء ثالث علی الزورا، انہوں نے تیسری اذان کا اضافہ کیا، تیسری پکار کا زورا جگہ پہ۔ ابو عبداللہ نے کہا زورا موضع بسوق بالمدینہ، مدینہ میں بازار میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ امام ایک بندہ مؤذن کھڑا ہو کے اذان دیتا، وہاں پہ کہ بھئی جمعے کا ٹائم ہو گیا، اب آپ جمعہ پڑھنے آ جائیں۔ چلیں، جمعے کے دن ایک مؤذن کا بیان پڑھیں جی۔ ہاں، صاحب بن یزید سے مروی ہے کہ بے شک وہ بندہ جس نے تیسری اذان کا اضافہ کیا یوم الجمعہ، اور یہ تیسری اذان سے مراد 2 اذانیں تو پہلے ہو گئی نا، ایک اذان اس مسجد کی اور ایک اذان ادھر بازار میں 2، اور تیسری وہ جو تکبیر ہوتی ہے، تو یہ 3 اذانیں۔ اذان کا معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، تو یہ 3 اطلاعیں ہیں۔ اچھا، بے شک وہ زیادت تعزین ثالثہ، جس نے تیسری اذان کا اضافہ کیا جمعہ کے دن، وہ عثمان بن عفان ہے۔ ہی نکثر اہل المدینہ، جب اہل مدینہ زیادہ ہو گئے۔ ولم یکن للنبی مؤذن غیر واحد، اور اللہ کے نبی کا کوئی مؤذن نہیں تھا علاوہ ایک کے۔ وکانت تعزین یوم الجمعہ، اور جمعے کے دن اذان ہوتی تھی ہی یجلس الامام، جب امام بیٹھتا، یعنی علی المنبر، یعنی ممبر پہ۔ اور یہ جو بات ہے نا اللہ کے نبی کا مؤذن ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے کہ صحیح حدیث میں بخاری میں آتا ہے
ان ابن ام مکتوم کان یؤذن، وہ اذان دیتے تھے. فلذلک قال، آپ نے کہا فکلوا واشربوا حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم وکان من مؤذنیہ ایضا سعد القرظ ہے میرا خیال ہے، وابو معذورۃ والحارث السدوی، یا یہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے، پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے. اچھا، مطلب یہ کہ آپ کے مؤذنوں میں سات تھے، ابو معذورہ تھے اور حارث تھے، اور ادھر حدیث میں اللہ کے نبی کا مؤذن ایک ہی تھا. تو کہتے ہیں فمت توفیق بین ہادی روایاتین، حدیث میں تطبیق کیا ہے؟ اس طرح کی حدیث پیپروں میں آ جاتی ہیں. قلت، میں کہتا ہوں اراد صاحب بقول لم یکن لرسول اللہ غیر مؤذن واحد یعنی فی الجمعۃ، صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جمعے میں ایک ہی مؤذن ہوتا تھا، جمعے میں. فلم ينقل، منقول نہیں ہے، ان غیرہ کان یؤذن للجمعۃ، کہ اس مؤذن کے علاوہ کوئی اور بندہ جمعے کو اذان دیتا تھا. فالذی ورد عنہ تأذین یوم الجمعۃ بلال، جمعے کے دن جس سے اذان دینا وارد ہے، آیا ہے، وہ بلال ہے. ولم ينقل ان ابن ام مکتوم کان یؤذن للجمعۃ، اور یہ منقول نہیں ہے کہ ابن ام مکتوم جمعے کے دن اذان دیتے تھے. واما سعد القرظ، یہ جو بھی ہے، فکان جعلہ مؤذنا لقباء، اللہ کے نبی نے اس کو قباء جگہ کے لیے مؤذن بنایا تھا. واما ابو معذورہ فکان جعلہ مؤذنا بمکہ، اور ابو معذورہ کو آپ نے مکہ میں مؤذن بنایا تھا. واما الحارث فانہ تعلم الاذان حتی یؤذن، اور اس نے اذان بعد میں سیکھی تھی، یہاں تک اس نے اذان دی حتی یؤذن لقولی فی. آگے اور بات ہے، چلیں. امام جو ہے ممبر پر جواب دے گا جب اذان سنے گا، مطلب یہ ہے آداب ہے. جب امام جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے وہ بیٹھے تو پھر اذان دی جائے اور امام اس کا جواب دے. پیغمبر کا یہی طریقہ ہے. چلیں. آپ میں نے سنا معاویہ کو رضی اللہ عنہ وہ جالسون علی المنبر، ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. اذن المؤذن، مؤذن نے اذان دی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. معاویہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. معاویہ نے کہا وانا، اور میں بھی کہتا ہوں. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. معاویہ نے کہا وانا، اور میں بھی کہتا ہوں. فلما قضی التأذین یا قضت تعظین، جب اس نے اذان پوری کی تو اس نے کہا اے لوگو، معاویہ نے کہا انی سمعت رسول اللہ یجلس، انی سمعت رسول اللہ علی ھذا المجلس حین اذن المؤذن یقول ما سمعتم منی مقالتی. میں نے سنا اللہ کے نبی سے اسی مجلس میں جب مؤذن نے اذان دی، آپ کہہ رہے تھے ما وہ الفاظ سمعتم منی مقالتی، جو تم نے مجھ سے میری گفتگو سنی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کیا مطلب کہہ رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ایسے اللہ کے نبی نے کیا تھا. چلیں. ہاں جی، اذان کے وقت ممبر پر بیٹھنے کا بیان، مطلب یہ کہ جب اذان کا ٹائم ہو تو پھر ممبر پہ بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہ جناب 11 بجے مولوی صاحب ممبر پہ چڑھے ہوں تاکہ اور کوئی بندہ ممبر نہ مال لے. پڑھو جی. ان الاذان یوم الجمعۃ کان اولہ حین یجلس الامام یوم الجمعۃ علی المنبر فی عہد رسول اللہ و ابی بکر و عمر. جمعے کے دن اذان اس کا آغاز تھا جب امام بیٹھتا جمعے کے دن ممبر پہ اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کے زمانے میں. فلما کان فی خلافت عثمان، جب عثمان کے خلافت میں کیا کہتے ہیں کا وقت ہوا یا دور ہوا، وکثروا، اور لوگ زیادہ ہو گئے. امر عثمان یوم الجمعۃ بالاذان ثالث، عثمان نے جمعے کے دن تیسری اذان کا حکم دیا. فاذن به علی الزوراء، تو اذان دی گئی زورا جگہ پہ. فثبت الامر ولا ذالک، تو معاملہ اسی پر ثابت ہو گیا. یعنی آگے پھر وہی ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا. چلیں. ممبر پر خطبے کا بیان. انس نے کہا خاطب النبی اور المنبر، اللہ کے نبی نے ممبر پر خطبہ دیا اونچی جگہ پہ تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ دیکھیں اور سنیں. اب ظاہر بات ہے جب بندہ سامنے نظر آ رہا ہو اور تقریر کر رہا ہو تو پھر توجہ بھی رہتی ہے نا. ہاں جی، اور بندہ پھر موقع مال کے مطابق سمجھا لیتا ہے یا دیکھ لیتا ہے بھی لوگ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کے حساب سے پھر بندہ بات کرتا ہے.
اور اگر بندہ نیچے بیٹھا ہوا زمین پہ بھی میں تھلے پہ آ کے تقریر کرنی ہے، چوکھی روٹی کھا کے آیا ہوں میں، ابھی نہ لوگ متوجہ ہوں گے اور نہ تقریر کرنے والے کو مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اگر آپ نے لوگوں کے مطابق ان سے بات کرنی ہے تو پھر، اور اگر آپ نے ویسے ہی تقریر جو یاد کی ہوتی ہے اور جو سٹوریاں ہم سنا رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے، اگر آپ نے وہ کرنا ہے وہ تو ہمیں اپنے کمرے ہی بندہ لمحہ پہ کے لگا رہے۔ ہاں چلو، وہ دیکھا نہیں ہے نبینے پھیرے ہوتے ہیں بازاروں میں، اور نبینے پھیرے ہوتے ہیں نا، تو وہ جناب انہوں نے وہ یاد کیا، ترنم کے ساتھ نعتیں یاد کی ہوتی ہیں، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے کیا کہتے ہیں جوش کے ساتھ پڑھتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی چیز ویسے ہی پڑھنی ہے تو جس میں مطلوب نہیں ہے، آپ نے سامعین آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آیا ان کی توجہ ہے یا کہ نہیں، آپ موقع مال کے مطابق بات نہیں کر رہے، آپ فی البدی بات نہیں کر رہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں لمحے پہ کے تقریر کرتے رہو۔ لیکن جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سامنے لوگوں کے سامنے بلند جگہ پہ آپ تقریر کریں۔ ان رجالا اتوا سہل بن سعد ساعدیہ، کچھ لوگ سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئے، وقد امتروا فی المنبر، ممبر کے بارے میں ان کا جھگڑا ہو گیا، مما عودو، کس سے اس کی لکڑی تھی، فسألوہ عن ذلک، انہوں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا واللہ انی لا اعرف مما ہوا، میں پہچانتا ہوں کس سے وہ تھی، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، اور میں نے دیکھا وہ پہلے دن اس کو رکھا گیا، وَأَوَّلَ يَوْمٍ، اور پہلے دن جلس علیہ رسول اللہ، جب اللہ کے نبی اس پر بیٹھے، مجھے وہ بھی یاد ہے، ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانۃ امرأۃ من الانصار، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا فلاں عورت کو جو انصار کی ایک عورت ہے، قسم سال سال نے اس کا نام لیا، اور اس کو کہا مری غلام کی النجارہ، تیرا جو غلام بڑے ہے اس کو حکم دیا ایام علی آبادن، میرے لیے کچھ لکڑیاں تیار کرے ممبر کی شکل میں، اجلس علیہن، میں ان پر بیٹھوں، اذا کلمت الناس، جب میں لوگوں سے میں بات کروں، فامرت، اس نے اس کو حکم دیا، فعملها من طرفاء الغابہ، تو اس نے وہ جو لکڑیاں وہ تیار کیں غابہ جگہ کے طرفا، یہ درخت ہے، اس کو پتہ نہیں جھاؤ کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، طرفا جھاؤ کے درخت سے، اچھا 9 میل دور تھی یہ غابہ جگہ، لکھا ہوا ہے وہی اردن علی 9 امیال من المدینہ وبها وقعت قصۃ الأورنجین الذین غاروا علی سرحہ، ثم جاء بها، پھر وہ اس کو لے کر آیا، فارسلت الی رسول اللہ، تو اس نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا، فامر بها، تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، فبودیت ہاں ہونا، اس کو یہاں پہ رکھا گیا، یا اس نے وہ ممبر بھیج دیا اللہ کے نبی کے پاس۔ پھر میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ، آپ نے اس پہ نماز پڑھی، وکبر، اللہ اکبر کا، اور آپ اس کے اوپر تھے، ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا اور آپ اس کے اوپر تھے، ثم نزل کرا، پھر آپ الٹے پاؤں اترے اور سجدہ کیا، فی اصل المنبر، ممبر کے نیچے والے حصے میں، اصل میں یہ نیچے والا جو حصہ ہے، ثم عاد، پھر آپ لوٹے، فلما فرغ، نماز سکھا رہے تھے نا آپ، اقبل علی الناس، اب لوگوں پہ متوجہ ہوئے، کہا یا ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ کام کیا تاکہ تم میری اقتداء کرو اور تاکہ تم میری نماز کو سیکھو۔ تو باب سے متعلقہ بات یہ ہے کہ آپ نے ممبر بنوایا اور آپ نے ممبر پر لوگوں کو کیا کہتے ہیں تقریر کی، بات و نصیحت کی۔ پڑھیں۔ ایک تنا تھا جس کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے، فلما وضع له المنبر، جب آپ کے لیے ممبر رکھا گیا، ہم نے تنے سے آواز سنی، مثل اصوات الاشاری، جیسا کہ اب اشار کا ترجمہ کیا بلا کرتے ہیں، گابن، اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں نا، حاملہ اونٹنی، الناقۃ الحامل التی مدت لها 10 اشہر، اچھا جی، حاملہ اونٹنیوں کی آوازوں جیسی آواز اس سے آ رہی تھی، جب وہ بچہ دینے والی ہو نا تو اس کو تکلیف ہوتی جانور کو، حتی نزل النبی فوضع یدہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اترے، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا۔ چلے، میں نے سنا اللہ کے نبی سے خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، آپ نے کہا من جاء الی الجمعۃ فلیغتسل،
تو ممبر پر آپ تقریر کر رہے تھے، فوراً پڑھا کرو، ہاتھ آپ کا اوپر ہونا چاہیے، میں بولوں چلیں آپ فوراً اب ڈھونڈنے لگ پڑتے ہو ہاں کدھر ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لقب ابو لولو شاہ پڑ گیا ہے، تو بھئی وہ ہمیں دیکھ کر لوگ ڈال دیتے ہیں نا. چلیں کھڑے ہونے کی حالت میں خطبے کا بیان. انس نے کہا بین النبی یخطب قائما، ایک دفعہ اللہ کے نبی، اس دوران کہ اللہ کے نبی خطبہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریر بندہ کھڑے ہو کے انسان کو کرنی چاہیے، اور تقریر بھی وہ اچھی ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تقریر میں جو لوگ ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ بھی رکھتا ہے. اور اگر بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اور سیر تھلے سٹے آئے، لوگ توجہ کریں یا نہ کریں جو بھی حساب کتاب ہے، وہ بندہ لگا ہے تو بھی یہ اچھی تقریر نہیں ہے. پڑھیں. اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے کھڑے ہو کر، ثم یقعد، پھر آپ بیٹھتے تھے، ثم یقوم کما تفعلون الآن، پھر آپ کھڑے ہوتے جیسا کہ تم اب کرتے ہو. باب استقبال الناس الامام اذا خطب، لوگوں کا امام کی طرف منہ کرنا جب وہ خطبہ دے. واستقبل ابن عمر وانس الامام، ابن عمر انس نے امام کی طرف منہ کیا. ابھی ظاہر بات ہے امام ان سے مخاطب ہے نا، تو لوگ اس کی طرف، لوگوں کو دیکھنا چاہیے امام کو. اب یہ نہیں ہے کہ امام ان کو دیکھ رہے اور لوگ باہر ویکھتے پہنے، ٹھیک ہے. یہ بندہ کانڈ کر کے بیٹھ جائے، مینوں امام کو شرم آندی پئی ہے، میں پہلی دفعہ مسجد تے آیا ہوں، یہ غلط بات ہے. امام کی طرف متوجہ ہوں. اور یہ چیز یہ بھی شو کرتی ہے کہ ہم آپ کی بات جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سننے کے لیے آئے ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں. اور اگر بندہ کہیں اور منہ کر کے بیٹھ جائے، مطلب یہ کہ ہماری توجہ نہیں ہے، یہ آپ کے بات کی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک. پڑھیں جی. جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حولہ، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. ارد گرد بندہ تبھی بیٹھے گا نا منہ آپ کی طرف کرے گا تو. چلیں اس کا بیان جس نے خطبے میں حمد و تعریف کے بعد اما بعد کا لفظ استعمال کیا. حدثنا ہشام بن عروہ، پڑھنا نہیں آپ نے. انہوں نے کہا اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر قال دخلت علی عائشہ، اسماء نے کہا میں عائشہ کے پاس گئے، والناس یصلون، لوگ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا ما شأن الناس، لوگوں کا کیا معاملہ ہے. فاشارت براسیہ الی السماء، اس نے اپنے سر کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا. مطلب یہ ہے کہ نماز میں اس طرح کا کوئی اشارہ بندہ جو ضرورت پڑے کر سکتا ہے. ہانڈی ابلتی پئی ہے نا، تو آپ کسی کو اشارہ کر سکتے ہیں کہ انہوں ویکھیا چولہا بند کر دیو، جا کے ویکھ لو، یا کنڈی کھول دیو. میں نے کہا آیتن، کوئی نشانی ہے، آیت ہے. فاشارت براسیہ، سر سے اشارہ کیا، اے نام یعنی ہاں. راویہ نے کہا فاطال رسول اللہ جدن حتی تجلانی الغاشیو، اللہ کے نبی نے بہت لمبا کر دیا کس کو، نماز کو، یہاں تک کہ بیہوشی نے مجھے ڈھانپ لیا. وَإِلَى جَنبِ قِرْبَةٌ، میرے پہلو میں ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا. فَفَتَحْتُ، میں نے کھولا. فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، سر پہ ڈالنے لگی، بوک بار بار کے نا، مشکیزہ نال پیاز سے سیر تھے اور گرم علاقے تھے نا، گرمی تھی. اللہ کے نبی پھرے. وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، سورج جو ہے وہ نمایاں ہو چکا تھا، تجلی واضح ہو چکا تھا. مطلب یہ وہ جو سورہ گرین لگا تھا وہ ختم ہو گیا، روشن ہو چکا تھا. آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فحمد اللہ بما وعلہ ثم قال اما بعد، کیا کہا، اما بعد. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بات بتانی تھی، اور یہ لمبی حدیث لے کر آ گیا، اور اس کو کاٹا نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک لمبی حدیث ہوتی ہے، اگر آپ اس کو کاٹ دیتے، کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. جو باتیں آپس میں مربوط باتیں ہیں وہ ادھوری رہ جاتے ہیں. پھر آپ نے کہا اما بعد. قالت، راویہ نے کہا ولاغت نسبت من النصار، نصار کی عورتوں نے شور کیا. فن کفات الینا، میں ان پر جھکی، ان کی طرف متوجہ ہوئی. لیوس کی تونا، تاکہ میں ان کو خاموش کرواؤں. میں نے عائشہ سے کہا ما قالا، آپ نے کیا کہا. اس نے کہا، آپ نے کہا ما من شیء لم اکن اريد، کوئی بھی چیز نہیں جو مجھے نہیں دکھائی گئی تھی پہلے، الا وقد رأیت،
مگر میں نے وہ دیکھ لی فی مقامی ھذا اپنی اس جگہ میں، حتی الجنت والنار یہاں تک کہ جنت اور آگ کو بھی دیکھ لیا۔ وَأَنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، اور مجھے وحی کی گئی کہ تمہیں آزمایا جائے گا قبروں میں، مثلہ قریبا من فتنۃ المسیح دجال، مسیح دجال کی فتنے کے قریب قریب۔ یؤتی احدکم، تم میں سے ایک کے پاس آیا جائے گا، فرشتہ آئے گا، اس سے کہے گا، فیقال له، اسے کہا جائے گا، کہے گا، ما علمک بہذا الرجل، تیرا علم اس آدمی کے بارے میں کیا ہے؟ فاما المؤمن او قال الموقن، رہا مومن ایمان والا یا یقین والا، شک کا ہشام کو شک ہے، فیقول، وہ کہے گا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہوا محمد، یہ محمد ہیں، جاءنا بالبینات والہدی، یہ ہمارے پاس واضح نشانیاں، دلائل اور ہدایت لے کر آئے۔ اب وہ کیسے کہے گا، کیا دکھائے گا، کیسے کوئی بات چیت کرے گا، کوئی سمجھائے گا، کوئی تفصیل بتائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو یہ ہم نے عجیب و غریب چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں بہرحال، کہ بھئی اللہ کے نبی آ جائیں گے یا اس طرح کی جو باتیں ادھر سے نکلتی نہیں ہیں، ادھر تو کہیں بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہوگا۔ فآمنا واجبنا، ہم ایمان لے آئے، واجبنا، اور ہم نے جواب دیا، وتبعنا، ہم نے پیروی کی، وصدقنا، اور ہم نے تصدیق کی۔ اس کو کہا جائے گا، نام صالحا، تو سو جا صالحا اس حال میں کہ تو نیک ہے، قد كنا نعلم ان كنت لمؤمنا به، تحقیق ہمیں علم تھا کہ تو ایمان لانے والا ہے آپ پہ۔ واما المنافق وبالمرتاب، رہا منافق یہ شک کرنے والا، شام کو شک ہے، وہ کہ کون سا لفظ بولا؟ فیقال له، اسے کہا جائے گا، ما علمک بهذا الرجل، تیرا علم اس آدمی کے بارے میں کیا ہے؟ تو وہ کہے گا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے لوگوں کو سنا وہ کہتے تھے کچھ، فقلت، میں نے کہہ دیا۔ شام نے کہا، فلقد قالت لی فاطمہ فوعیتہ غیر انہا ذکرت ما یغلظ علیہ، فاطمہ نے مجھے بتایا تھا، میں نے اس کو یاد کیا تھا، غیر انہا ذکرت، علاوہ اس کی اس نے ذکر کیا تھا جو اس پر سختی کی جائے گی۔ باقی باتیں جو ہیں وہ تو قبر کے حساب کتاب کے حوالے سے ہیں، ہاں، کہ انسان کے ساتھ کیسے کیا جائے گا۔ باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اما بعد کے لفظ آپ نے بولا۔ اللہ کے نبی ہوتی ہے بمالین، آپ کے پاس مال لایا گیا، او بشیء، سن لیں، یا کوئی چیز لائی گئی، فقسم، آپ نے وہ بانٹی، فآتا رجالا، آپ نے کچھ بندوں کو دی، وترک، یا کچھ کو چھوڑ دیا، فبلغوا ان الذین ترک عتبوا، آپ کو یہ بات پہنچی کہ وہ لوگ جن کو آپ نے چھوڑا وہ ناراض ہو گئے، برمی کا اظہار کیا ہے۔ فحمد اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، ثم اثنى علیہ، پھر بڑائی بیان کی، پھر کہا، اما بعد فواللہ انی اوتی الرجل، اللہ کی قسم میں ایک آدمی کو دیتا ہوں، وعدہ الرجل، اور دوسرے آدمی کو چھوڑتا ہوں، والذی ادع احب الیہ، اور وہ بندہ جس کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، من الذی اوتی، بنسبت اس کے جس کو میں دیتا ہوں، ولیکن اوتی اقواما لما ارى فی قلوبهم من الجزع والحلع، لیکن میں دیتا ہوں کچھ لوگوں کو کیونکہ میں ان کے دلوں میں من الجزع والحلع، پریشانی اور اضطراب جو ہے وہ دیکھتا ہوں۔ جزع اور حلع کا معنی پریشانی اور اضطراب۔ نمبر 10 میں کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ہاں، بے صبری، ضد الصبری، اور حلع کا معنی ہوا افشاء الفضائی۔ واکل اقواما الی ما جعل اللہ فی قلوبہم، اور میں کچھ لوگوں کو سپرد کر دیتا ہوں اس چیز کی جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھ دی ہے، من الغنا والخیر، یعنی غنا اور خیر۔ فیہم عمرو بن تغلب، اور ان لوگوں میں عمرو بن تغلب بھی ہے جس کو میں نے نہیں دیا اور میں نے اس کو غنا کے سپرد کر دیا۔ فواللہ ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ عمر النعام، اللہ کی قسم مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے لیے اللہ کے پیغمبر کے اس کلمے کے بدلے میں سرخ اونٹ میرے لیے ہوتے یا مجھے ملتے ہیں، یہ میرے لیے ہوں۔ چلیں، اما بعد کا لفظ بولا ہے نا، او بھائی اما بعد کا لفظ بولا ہے تو یہ بتا رہے ہیں، باب سے مطابق یہ بات ہے۔ چلیں، اچھا ہم چھوٹے تھے نا، ہم مذاق کرتے تھے
جب حفظ کرتے تھے، جب یہ دن اما بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں اما بعد، ان کا مطلب ابا پہلے، اما بعد ابا پہلے، ہم یہ سمجھتے تھے۔ چلیں پڑھ دو کہ آپ بھی یہی سمجھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی ایک رات نکلے من جوف اللیل، رات کے درمیان میں آدھی رات کو، فصلی فی المسجد، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، فصلی رجال بصلاتی، کچھ لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، وہ جو تراویح کی نماز ہے۔ فاصبح الناس، لوگوں نے صبح کی فتحدثوا، باتیں کی، فاجتمع اکثر منهم، ان سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، فصلوا بصلاتی، انہوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، فصلوا معه، اگلے دن۔ فاصبح الناس، لوگوں نے صبح کی فتحدثوا، انہوں نے بات چیت کی اس بارے میں، فکثر اہل المسجد، مسجد والے زیادہ ہو گئے، من اللیلۃ الثالثہ، تیسری رات۔ اللہ کے نبی نکلے، فصلوا بصلاتی، لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات ہوئی، عدد المسجد من اہل، مسجد والوں سے بھر گئی، عدد تنگ پڑ گئی، عدد ہوگی تنگ پڑ گئی، یہاں تک کہ آپ نکلے صبح کی نماز کے لیے، فلما قضى الفجر، جب آپ نے فجر ادا کی، اقبل علی الناس، آپ لوگوں میں متوجہ ہوئے، تشہد پڑھا، پھر کہا اما بعد فإنه لم يخفى علی مکانکم، مجھ پر مخفی نہیں تھا تمہارا ہونا یہاں پہ، لیکن خشیت ان تفرض علیکم، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز تم پہ فرض کر دی جائے گی، فتعجزوا عنہا، تم اس سے عاجز آ جاؤ گے، تو اس لیے میں نے آپ کو بلایا نہیں ہے اور میں نے نماز یہ پڑھائی نہیں تمہیں۔ چلیں ہاں جی، عن ابی حمید ساعدی انہ اخبرہ ان رسول اللہ قام عشیۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، عشیۃ پچھلے پہر کی بات ہے، ٹھیک ہے، سورج کے ڈھلنے سے لے کے شام تک نا، عشیہ، فتشہد واثنى علی اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد، آپ نے تشہد پڑھا اور اللہ کی تعریف کی ان الفاظ کے ذریعے، ہوا اہلہ، جس کے اللہ تعالیٰ اہل ہے، لائق ہے، پھر کہا آپ نے اما بعد۔ ایک اور سند سے حدیث ہے، اس میں بھی اما بعد، اور ایک اور سند سے اس میں بھی اما بعد، ٹھیک ہے، اور مطابقت آگے آ رہی ہے نا، تابع ابو معاویہ و ابو اسامہ عن ہشام عن ابی حمید عن النبی قال اما بعد، تابع الادنی عن سفیان فی اما بعد۔ چلیں مسور بن مخرمہ سے مروی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، میں نے سنا آپ سے ہی نتشہد، آپ کہہ رہے تھے اما بعد۔ عن ابن عباس، پڑھیں جی، اللہ کے نبی ممبر پہ چڑھے، وکان آخر مجلس جلسہ، اور وہ آخری مجلس جو آپ بیٹھے، متعاطفاً ملحفتاً، آپ اوڑھنے والے تھے چادر، علی منکبیہ، اپنے کندھوں پہ، قد اصاب راسہ باصابۃ داسمۃ، ایک چکنائی والے جو پٹی ہے اس کے ساتھ اپنے سر کو باندھا ہوا تھا، سر میں درد تھا، اصابہ رابطہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ فحمد اللہ وثنى علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی اور ثنا بیان کی، پھر کہا ایھا الناس، اے لوگو، الیہ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، فصابوا الیہ، لوگ آپ کی طرف اکٹھے ہوئے، پھر آپ نے کہا اما بعد فإن هذا الحي من الانصار، انصار کا یہ قبیلہ، یقلون، یہ کم ہو جائیں گے، ویکثر الناس، لوگ زیادہ ہوں گے، فمن ولی شیء من امتی محمد، جو بھی محمد کی امت میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بنے، والی بنے، نگران بنے، فاستطاع ان یضر فیہ احدا او ینفع فیہ احدا، پھر اس کے پاس طاقت ہو کہ وہ کسی کو اس میں فائدہ دے یا نقصان پہنچائے، ان یضر، نقصان پہنچائے یا پھر فائدہ دے، فلیقبل، چاہیے کہ وہ قبول کرے، من محسنین، ان کے احسان کرنے والے سے ان کے احسان کو، ویتجاوز عن مسیئین، اور ان کی برائی کرنے والے سے ان کی برائی سے تجاوز کرے وہ۔ ان کے بارے میں آپ نے، پھر انصار کے بارے میں آپ نے بات کی، تو آپ نے تعریف جب تقریر کی تو اس میں اما بعد کا لفظ بولا، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو احادیث ہیں اما بعد والی اس باب میں لے کر آئے ہیں۔ پڑھیں جی، ایک دفعہ بیٹھنا دو خطبوں کے درمیان جمعے کے دن، یہ بھی سنت ہے، آپ کھڑے ہی رہیں گے تو مطلب ہے پھر بندہ تھک جاتا ہے نا، اور اگر بندہ تقریر کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے۔ کان نبی یخطب خطبتین، اور آرام کی بات، آرام کا سبب ہے، اللہ کے نبی دو خطبہ دیتے، یقعد بینہما، دونوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ باب الاستماع للخطبہ، خطبہ سننے کا بیان۔
کان لگا کے سننا، استماع کان لگا کے دھیان سے سنا کریں. چلیں. جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ، یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں پہلا آنے والا پھر اس کے بعد جو پہلا آتا ہے دوسروں کے بنسبت. ومثل المہجر کمثل الذی یؤذی بدنہ، اور وہ بندہ جو جلدی جانے والا ہے جمعے کے لیے اس کی مثال اس کے بندے کی مثال کی طرح ہے. الذی یؤذی بدنہ، جو اونٹ جو ہے وہ ہدی قربانی کا جانور پیش کرتا ہے. ہدی کہتے ہیں ہدی کا جانور بھیجنا، مطلب قربانی کا جانور دینا کہ بیت اللہ میں جا کے حرم میں جا کے اس کو ذبح کیا جائے. یودی بدنہ، جو ہدی بھیجتا ہے اونٹ کی. ثم کالذی یودی بقرہ، پھر وہ جو قربانی کا جانور بھیجتا ہے قربانی دیتا ہے بقرہ گائے بیل کی. ثم کبشن، پھر مینڈے کی، پھر مرغی کی، پھر انڈے کی. فاذا خرج الامام، جب امام نکلتا ہے تو وہ صوفوں، وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں. یستمعون ذکر، وہ ذکر کو دھیان سے سنتے ہیں، وہ فرشتے دھیان سے سنتے ہیں، حالانکہ انہوں نے عمل نہیں کرنا ہے تو تمہیں تو درجہ اولا سننا چاہیے. چلیں. جب امام کسی آدمی کو دیکھے وہ آیا وہ اور وہ خطبہ دے رہا ہو، امر ہو، وہ اس کو حکم دیں یصلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز پڑھیں. 2 رکعتیں نماز مسجد کی پڑھنی چاہیے. جب بندہ مسجد میں جائے اور اگر کوئی نہ پڑھے، اس کو نہیں پتہ تو بیٹھ گیا تو امام اس کو کہہ سکتا ہے. یہ باب قائم کرنے کا یہ مقصد ہے. باقی کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ بھئی وہ یہ 2 رکعتیں ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا اس کو کہ یہ بتانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی جو ہے نا یہ کیفیت ہے، وہ غریب ہے، اس کی مدد کریں. تو اللہ کے نبی ویسے بھی کہہ دیتے، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے بھی آپ کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو. ایک بندہ ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن، آپ نے کہا صلی اللہ یا فلان کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اے فلان کیا تو نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا کم فرقہ، کھڑا ہو، فرقہ نماز پڑھ. اس کا بیان جو ہے والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہے صلی رکعتین خفیفتین، وہ ہلکی 2 رکعتیں پڑھے گا جس کو آپ تحیۃ المسجد کہتے ہیں. سامعہ جابر نے کہا دخل رجل یوم الجمعہ، جمعے کے دن ایک آدمی آیا، والنبی یخطب، آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا صلی اللہ کیا تو نے وہ کہ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا کم فصلی رکعتین. باب رفع الیدین فی الخطبہ، خطبے میں دونوں ہاتھ اٹھانا. چلیں. اور دعا کرنے کے لیے. بینما النبی یخطب یوم الجمعہ، ایک دفعہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن. اذ قام رجل، جب ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلک القراء ہلک الشاء، جو گھوڑے ہیں وہ مر گئے، بکریاں مر گئیں. فدعوا اللہ ان یسقینا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں پانی پلائیں، سیراب کریں. فمد یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ دراز کیے، ودعا، اور دعا کی. تو یہ ہاتھ دراز کرنے کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ خطبے میں ہاتھ دراز کرنا مطلب یہ ہے کہ لو امام خطبہ دے رہے اور ہاتھ سے باما چوک کے جناب بیٹھے رہو. باب الاستسقاء فی الخطبہ، جمعے کے دن خطبے میں بارش طلب کرنے کا بیان. آپ دعا کر سکتے ہیں، پڑھیں جی. انس سے مروی ہے اصابت الناس سنۃ، کیا سالی پہنچے لوگوں کو آپ کے زمانے میں. وبین النبی یخطب، اس دوران کیا ایک دفعہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے. فی یوم جمعہ، جمعے کے دن. قام راوی نے، ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاک المال، مال ہلاک ہو گیا، وجال یالو، اور بال بچے جو ہیں وہ بھوکے مر گئے. فدعوا اللہ لنا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں. فرفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے. وما نرى فی السماء قطعۃ، اور ہم آسمان میں کوئی بال بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھ رہے تھے. فوالذی نفسی بیدی ما وضع، آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے، رکھا نہیں ان کو. تسار السحاب امثال الجبال، یہاں تک کہ وہ بادل ہیں وہ بھڑک اٹھے، آ گئے جیسے پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے. ثم لم ينزل عن المنبر، پھر آپ ممبر سے اترے نہیں. حتی رأیت المطر، یہاں تک کہ میں نے بارش دیکھی. یتحادر، ٹپک رہی تھی، علی لیۃ، آپ کی داڑھی پہ. فمطرنا یومنا ذالک، ہم بارش برسائے گئے اس دن. ومن الغد، اگلے دن. ومن بعد الغد، اگلے دن کے بعد بھی اگلے دن، اگلے دن سے اگلے دن. والذی یلیہ، اور اس دن جو اس سے متصل تھا. تل جمعۃ الاخری، یہاں تھا کہ دوسرے جمعے تک. فقام ذالک الاعرابی، وہی بدو کھڑا ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور تھا. او قال غیرہ، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ تہدم البناء، عمارت گر گئی، عمارتیں گر گئیں، گھر ڈھہ گئے. وغرق المال، مال جو وہ ڈوب گیا. فدعوا اللہ لنا، اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. فرفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھائے. آپ نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ولا علینا، اور ہم پہ بارش نہ برسا. فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من الصحابہ، آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ
بادل کے کسی ٹکڑے کی طرف نہیں اشارہ کر رہے تھے، الا ان فرجت، مگر وہ چھٹ رہا تھا۔ وصارت المدینہ مثل الجوبتی، اور مدینہ ہو گیا جو شہر ہے مدینہ کا، مدینہ ہو گیا حوض کی مانند، یعنی دائیں بائیں جو بادل سے درمیان سے خالی تھا۔ وصار الوادی قنات اشارن، اور وادی قنات ایک ماہ جو ہے وہ بہتی رہی۔ ولم یجی احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، اور کوئی بھی بندہ کسی طرف سے نہیں ہے مگر اس نے سخاوت، بہت زیادہ بارش کی ہونے کی اس نے بات کی۔ سپیڈ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس، ختم ہو جائے گا نا، جلدی کرو ہے۔ جمعے کے دن خاموش ہونے کا بیان والی امام یخطب سالمی کے امام خطبہ دے رہا ہوں۔ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنصِتْ، اور اگر کوئی بندہ، اگر کسی نے کہا اپنے ساتھی سے تو خاموش ہو جا، فقط لگا، اس نے لغو کام کیا، فضول کام کیا۔ مطلب یہ اگر کوئی بندہ بولتا بھی ہے، حماقت کرتے، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ تم چپ ہو جاؤ، بس وہ خود ہی چپ ہو جائے گا۔ سلمان نے اللہ کے نبی سے بیان کیا، یونصت اذا تکلم الامام، آدمی خاموش رہے گا جب امام جو ہے وہ بات کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، جب تو کہے گا، اللہ کے نبی، ہاں ٹھیک ہے، جب تو کہے گا اپنے ساتھی سے یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت، تو خاموش ہو اور امام خطبہ دے رہا ہے، فقد لغوت، تحقیق تو نے لغو کام کیا، فضول کام کیا۔ باب الساعۃ التی فی یوم الجمعہ، وہ گھڑی جو جمعے کے دن میں ہے، مخصوص گھڑی جس میں جو عبادت ہے وہ قبول کی ہوتی ہے، تو اس میں بڑا لمبا چوڑا جو ہے نا وہ اختلاف ہے، وہ نیچے حدیث کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، اللہ کے نبی نے ذکر کیا جمعے کے دن کا، میں بتاتا ہوں، تو حدیث میں نیچے پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا فی ساعت، اس میں گھڑی ہے، لا یوافق عبد مسلم، مسلمان بندہ جس کو پاتا نہیں ہے، وہ قائم اور اس عالمی کو کھڑا نماز پڑھا، یسر اللہ شیئن، وہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے، الا آتاہ ایاہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، وہ اشار بیدی، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یقلل، آپ اس کو کام بتا رہے تھے۔ تو اب یہ کون سی گھڑی ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے کافی اتنا لمبا، جناب اتنا لمبا لکھ دیا نا حاشیے پہ کہ اس میں بہت زیادہ اقوال ہیں۔ اختلاف العلماء من صحابہ و تابعین وغیرہ، حل حادی ساعت، بات دیکھیں، باقیت اور رفیت، باقی ہے یا کہ اٹھا لی گئی، وعلی الاول، اگر باقی ہے، حل ہی فی کل جمعۃ او واحدۃ، کیا ہر جمعے میں ہے یا ایک جمعے میں، من کل سنۃ، ہر سال، وعلی الاول، اور اگر ہر جمعے میں، حل ہی فی وقت من یوم معین او مبہم، ٹھیک ہے، مبہم، معین دن میں ہے یا کہ مبہم ہے، وعلی التعیین، حل یستوعب الوقت او مبہم، وعلی الابہام ما ابتداؤہ وما انتہاؤہ، ولا کل ذلک حل یستمر او ینتقل، وعلی الانتقال حل یستغرق الوقت او بعدہ، وحاصل الاقوال فی 45 قولا، 45 قول ہیں، کتنے قول ہیں؟ 45۔ اب یہ بھائی صاحب آگے سارے بیان کرتے کرتے نمبر 11 میں بھی آتے ہیں کہ یہ آگے چل کے نا، الحادی عشرہ ما بین ان یجلس الامام علی المنبر، یہ گھڑی تب ہے جب امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، الی ینقضی الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کو وہ پورا کرتا ہے۔ آگے چلتے آگے چلتے ہیں، پھر آگے جا کے وہ الحادی والعشرون الثانی والعشرون، آخر ساعۃ بعد العصر، عصر کے بعد ہے۔ اچھا، یہ دو گھڑیاں اور باقی ساری وہ بیان کرتے ہیں، اور آگے اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں وراجع هذه الاقوال الحادی عشرہ، جو میں نے پڑھی ہیں، 11ویں والثانی والعشرون اور 22ویں اور 22ویں میں نے پڑھی تھی نا، اور بھائی 22ویں پڑھی تھی نا، ہاں 22ویں پڑھی، ٹھیک ہے۔ آگے نیچے اس کی جو ہے وہ پھر آگے نیچے باتیں کر دی ہیں کہ باقی جو اقوال ہیں کچھ تو ضعیف ہیں، مما عداہما اما ضعیف الاسنادی یا اسنادی او موقوف استند قائلہ الی اجتہاد دون توقیف، ثم اختلف السلف فی ان القولین المذکورین ارجح۔ تو یہ جو ساری بات ہے آپ بھی حاشیے پڑھ لیجئے گا، حدیث کے اندر اتنا آتا ہے، بس اس گھڑی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اوپر مختلف جو اقوال ہیں اور اس کی جو شرح مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ پڑھیں جی، باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ، اگر لوگ چلے جائیں امام سے جمعے کی نماز میں، نفر منا لوٹ جانا، چلے جانا، یعنی ذهاب اوپر لکھا ہوا ہے، تو امام کی نماز اور جو لوگ باقی رہ گئے ان کی نماز جائز ہے۔ کوئی مسئلہ بن کے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو باقی لوگ جتنے جمعہ پڑھ رہے ہیں وہ جمعہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ حدثنا جابر بن عبداللہ قال بینما نحن نصلی، ایک دفعہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، اذ اقبلت عیر، جمعے کی نماز، ایک قافلہ آ گیا، تحمل طعاما، اس نے طعام اٹھایا ہوا تھا،
فالتفتوا الیہ، لوگ متوجہ اس کی طرف ہوتا، ما بقی مع نبی الا 12 رجلا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی بھی باقی نہیں رہا سوائے 12 آدمیوں کے۔ فنزلت هذه الآیۃ، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب وہ تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی فضول کام دیکھتے ہیں، لوگ اس کی طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہو چھوڑ دیتے ہیں۔ چلو جمعے کے بعد اور جمعے سے پہلے نماز کا بیان۔ اللہ کے نبی کان یصلی قبل ظہر رکعتین، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اللہ کے نبی زور سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ بعد رکعتین، وہ بعد المغرب رکعتین فی بیتی، وہ بعد العشاء رکعتین، وہ کان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین، اور جمعے کے بعد آپ نہیں نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ پھرتے، پھر آپ 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھتے۔ چلیں ہاں جی، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی جو سرگرمیاں بھائی جمعہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی سرگرمیاں کر سکتے ہو، آپ جو مرضی کرو، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہی ہے۔ اگر ایک بندہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ کا رزق نہیں تلاش کرنا چاہتا، کام نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے۔ سال نے کہا کانت فینا امرات، ہم ایک عورت تھی، تجعل علی اربعاء فی مزرعۃ لہا، وہ کیا کہتے ہیں کیاریوں پر، نالیوں پر یا نالیوں پر اپنے کھیت میں وہ سلکن چکندر لگاتی تھی۔ فکانت اذا کان یوم الجمعہ تھی، جب جمعے کا دن ہوتا، تنزی اصول سل کی، چکندر کی جڑیں جس کو ہم چکندر ہی کہتے ہیں، وہ نکالتی، فتجعل فی قدر، ہانڈی میں ڈالتی، ثم تجعل علی قبضۃ من شعیر، پھر ایک مٹھی جو کی ڈالتی، تطحنوا، اس کو پیستی، فتکون اصول سل کی ارکو، تو وہ جو چکندر کی جڑیں ہیں یعنی چکندر ہیں، ارکو وہ اس کی کیا کہتے ہیں بوٹیاں بن جاتا، اور چکندر موٹے موٹے پا کے نا، ٹھیک ہے، وہ جیسے گوشت ہوتا ہے نا، ایسے وہ مطلب جب سالن تیار ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ گوشت بندہ کھا رہا ہے، اور بوٹیوں کی طرح نرم نرم ارکاؤ۔ وکنہ ننصرف، اس نے کچھ اور تو نہیں کر دیا ادھر یہاں پہ، هو اللحم الذي يكون على العظم، گوشت نرم گوشت جو ہڈی کے اوپر ہوتا ہے، اور ہم جمعے کی نماز سے پھرتے ہم سلام کرتے اس کو، فتقرب ذالک الطعام الینا، وہ طعام ہمارے پیش کرتی، فنلعق، ہم اس کو چاٹتے، اور ہم تمنا کرتے جمعے کے دن کی، لتہمیہ لذالک، اس کے اس کھانے کی وجہ سے ہم انتظار کرتے اللہ کا جلدی جمعہ آئے اور جا کے چکندر دا سالن کھائیے جا کے۔ چلو جی، آپ کو عجیب بات لگے گی نا، او بھائی اگر کھانا نہ ملے یا کم ملے تو پھر بندہ اس طرح کی جو توقعات ہیں نا فطرتی طور پہ رکھتا ہے، صحیح ہے۔ ہاں جی، میں ادھر منصورے میں پڑھتا تھا سندھ میں، تو جناب ہفتے میں ایک دن نا وہ بناتے تھے چاولوں کا حلوہ سا بناتے تھے، کھانا اگرچہ اچھا ہوتا تھا، ہم انتظار میں ہوتے تھے کس دن وہ بننا ہے، ایک دن میٹھے چاول ہم انتظار میں ہوتے تھے کس دن، ایک دن مینگو ملنے وہ ہم اس انتظار میں ہوتے تھے، تو یہ بندہ ایسے کرتا ہے۔ ان سال ابن سعد بہذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے مگر جمعے کے بعد۔ باب القائلۃ بعد الجمعہ، جمعے کے بعد قائلہ قیلولہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سنا انس سے وہ کہہ رہے تھے کنا نبکر یوم الجمعہ، ہم جمعے کے دن جلدی جاتے تھے، اور ثم نقیل، پھر ہم قیلولہ کرتے تھے۔ اگلی حدیث سال نے کہا کنا نصلی مع نبی الجمعہ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، ثم تکون القائلہ، پھر قیلولہ ہوتا تھا۔ قائلہ یہ قیلولہ کے معنی میں ہے، قائلہ کا معنی قیلولہ کرنے والی عورت نہیں ہے، اس لیے اوپر لکھا ہوا ہے علی وزن الفاعل بمعنی القیلولہ، یہ فاعلہ کے معنی ہے، فاعل کا معنی بھی مصدر میں پایا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو یہ سارے اوزان یاد کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ آپ یہ مصدر کے اوزان ہیں، یہ اسم مصدر ہے، اور یہ جناب صفت کے اوزان ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل کے اوزان ہے، یہ اسم مفعول کے اوزان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔